عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے۔ آپ ہمارے قریب پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، پیار تنگ ہو گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے۔ ہم اپنے پیروں پر پانی کا ہاتھ پھیرنے لگے تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا، آگ کے عذاب سے ایڑیوں کی جو خشک رہ جائیں ابھی ہے۔ 2 مرتبہ فرمایا یا 3 مرتبہ۔ بخاری حدیث نمبر 96۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ہیں جن کے لیے دگنا اجر ہے، وہ جو اہل کتاب سے ہو اور اپنے نبی پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وہ غلام جو اپنے آقا اولاد کا حق ادا کرے، تیسرے وہ آدمی جس کے پاس کوئی لوٹی ہو، جس نباشی کرتا ہے اور تربیت دے تو اچھی تربیت دے، دے تو عمدہ دے، پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ حدیث نمبر 97۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کے موقع پر مرد صفوں میں سے نکلے اور آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ خیال ہوا عورتوں کو خطبہ اچھی طرح نہیں سنائی دیا تو انہیں علیحدہ نصیحت فرمائی اور سب کا حکم دیا۔ یہ اگر کوئی عورت بالی اور کوئی عورت انگوٹھی ڈالنے لگی اور بل اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کے دامن میں یہ چیزیں لینے لگے۔ صحیح حدیث نمبر 98۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رب، قیامت آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابرا، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ ابھی اس کے متعلق تمہاری حیثیت لی تھی۔ سنو، قیامت کے سب سے زیادہ فیضیاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ صحیح حدیث نمبر 99۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں چھین لے، بلکہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اس لیے خوددار ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 100۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ سے آنے میں مرد ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، اس لیے آپ سے ہمارے واعظ کے لیے بھی کوئی دن خاص فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دن ادا فرما لیا۔ اس دن عورتوں سے ملاقات کی اور انہیں واعظ فرمایا اور مناسب احکام آئے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا اس میں یہ بات بھی کہ جو کوئی عورت تم میں سے اپنے 3 لڑکے آگے بھیج دے گی تو وہ اس کے لیے دوزخ سے پناہ بن جائیں گے۔ اس پر ایک عورت نے کہا، اگر 2 بچے بھیج دے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اور 2 کا بھی یہ حکم ہے۔ صحیح بخاری پر 101۔ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے جو ابھی بلوغت کو نہ پہنچے ہوں۔ صحیح بخاری ہر 102۔ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا سے عذاب کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میں نے کہا کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف اللہ کے دربار پیشی کا ذکر ہے، لیکن جس کے حساب میں جانچ کی گئی سمجھو وہ غارت ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3۔ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ مکے کو نے حرام کیا ہے، آدمیوں نے حرام نہیں کیا۔ تو سن لو کہ کسی شخص کے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو جائز نہیں ہے کہ مکے میں خون ریزی کرے یا اس کا کوئی پیڑ کاٹے، پھر اگر کوئی اللہ کے رسول کی وجہ سے اس کا جواز نکالے تو
اس سے کہہ دو اللہ نے اپنے رسول کے لیے اجازت دی تھی، تمہارے لیے نہیں دی، اور مجھے بھی دن کے کچھ لمحوں کے لیے اجازت ملی تھی۔ آج اس کی حرمت لوٹ آئی جیسی کل تھی، اور حاضر غائب کو یہ بات پہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 8۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے خون اور تمہارے مال، محمد کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ تعدم کا لفظ نہیں فرمایا، یعنی اور تمہاری آبروئیں تم پر حرام ہیں، جس طرح تمہارے آج کے دن تمہارے اس مہینے میں۔ سن لو یہ خبر حاضر کو پہنچا دے۔ اور محمد راوی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر دوبارہ فرمایا کہ اللہ کا یہ حکم تمہیں نہیں جا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 105۔ کہ مجھ پر جھوٹ مت بولو، کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ سخت میں داخل ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 106۔ رسول اللہ صلی اللہ کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 100۔ کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 108۔ کہ جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرنے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 109۔ کہ اپنی اولاد کا میرے نام کے اوپر نام مگر میری کنیت اختیار نہ کرو، اور جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا صبح اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 110۔